اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج تجوید کا اگلا سبق ہے، کلاس نمبر 6، درس نمبر 6، اور اس دن ہم وقف بالاشمام پہ پہنچے تھے، یاد ہے؟ وقف بالروم، وقف بالاشمام، وقف بالاسکان۔ اسکان صرف زبر میں ہوتا ہے، صرف زبر میں صرف اسکان ہی ہوتا ہے، یاد آیا نا؟ تھوڑا پیچھے ذرا ہم پیچھے جاتے ہیں نا تاکہ آپ کو سمجھ یاد آ جائے۔ اور روم پیش اور زیر میں ہوتا ہے، اور اسکان جو ہے وہ زبر میں بھی ہوتا ہے، زیر میں بھی ہوتا ہے، اور پیش میں بھی ہوتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اگر جس حرف پہ ہم وقف کرتے ہیں وہاں ہے زبر، تو وہاں صرف ایک وقف ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا جی؟ وقف بالاسکان۔ یہ لے لو کتاب اپنی، کسی جگہ ہم رکتے ہیں، رب العالمین نہ ہے تو رب العالمین ایک ہی وقف ہوگا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اگر موقوف علیہ پر صرف زبر ہو تو صرف ایک وقف ہوگا، جس وقف کا نام ہوگا وقف بالاسکان۔ اگر جس جگہ ہم رک رہے ہیں موقوف علیہ کے نیچے زیر ہے تو وہاں دو قسم کے وقف ہو سکتے ہیں، نمبر ایک وقف بالاسکان اور دوسرا وقف بالروم۔ جیسے کہ الرحیم میں تھا تو آپ الرحیم یہ کریں گے تو وقف بالاسکان ہو جائے گا، الرحیم یہاں ایسے وقف کریں گے تو وقف بالروم ہو جائے گا۔ اسکان کا مطلب حرکت کو سکون سے بدل دینا، اور روم کا مطلب تھوڑی سی حرکت پڑھنا، رکتے وقت تھوڑی سی حرکت پڑھنا، یعنی سانس بھی ٹوٹے گا، آواز بھی رکے گی، سانس بھی رکے گا، ٹوٹے گا، اور تھوڑی سی حرکت پڑی جائے گی، تو اس کو وقف بالروم کہتے ہیں۔ اب آگے جی پیش کی باری۔ اگر آپ کہیں وقف کرتے ہو اور وہاں پیش ہے، نستعین، نو لفظ کیا ہے جی؟ نستعینو۔ اب اس پہ پہلا وقف کون سا ہوگا سمیم؟ وقف بالاسکان، شاباش۔ یعنی ہم نستعین یہ وقف کر سکتے ہیں۔ دوسرا وقف کون سا ہوگا حسین الدین؟ وقف بالروم، تھوڑی سی حرکت پڑھ سکتے ہیں، نستعینو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ کون سا وقف ہو گیا؟ وقف بالروم، تھوڑی سی حرکت ہم نے پڑھی ہے۔ تو اس میں تیسرا وقف ہوگا وقف بالاشمام، جو صرف پیش میں ہی ہوتا ہے، زبر اور زیر میں نہیں ہوتا۔ زبر میں صرف اسکان، زیر میں اسکان اور روم، اور پیش میں اسکان بھی ہو سکتا ہے، روم بھی ہو سکتا ہے، اور اشمام بھی ہو سکتا ہے۔ اب صرف اشمام کا مسئلہ رہ گیا تھا، جس کے متعلق کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ استاد بتائیں گے، تو آپ لوگ پھنس جاتے ہو پھر۔ ہاں، تو اشمام کیسے ہوگا جی؟ میری طرف سارے دیکھو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اسی طرح ہوگا روم کی طرح، صرف اینڈ میں آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہوگا۔ ان ہونٹوں کو گول کرنے کو اشمام کہتے ہیں۔ بس اتنی ساری بات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو ہونٹ گول ہوئی ہیں اس کو اشمام کہتے ہیں جناب۔ یہ صرف اور صرف آپ کے علم میں لانے کے لیے تھا، اگر آپ کرنا چاہیں تو اختیار ہے، نہیں تو زیادہ تر لوگ اسکان کرتے ہیں۔ اب بتائیے، اگر ہم ان تینوں جگہوں پہ اسکان کریں گے تو کیا ہوگی؟ بالکل میں پچھلے سبق میں چلا گیا ہوں فوراً سے پہلے۔ اگر تینوں جگہوں پہ، جہاں زبر ہے، جہاں زیر ہے، جہاں پیش ہے موقوف علیہ پہ، تو اگر وقف کریں گے اسکان تو کیا ہوگی؟ مد۔ کیا ہوگی؟ مد۔ اور اگر اسکان کے علاوہ جو دو وقف ہیں،
روم اور اشمام کریں گے تو مد ہو سکتی، بات سمجھ گئے ہو؟ عالمین لمبا ہوا ہے، الرحمن الرحیم نہیں نہ لمبا ہوا، کیونکہ ہم حرکت پڑھ رہے ہیں، جب حرکت پڑھی جا رہی ہو تو سکون ہو سکتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، حرکت پڑھی گئی ہے تو سکون ہو سکتا، سکون نہ ہو تو مد آ سکتی نہیں۔ مد کا آگے بیان آئے گا نا بھئی مد کس کس وجہ سے آتی ہے، تو وہاں آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ اب اس سے آگے ہم جائیں گے، اشمام کے بعد اس نے لکھا ہوگا جی ابتدا، ابتدا، ابتدا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شروع کرنا، کیا؟ ہاں، تو یہاں ابتدا سے کیا مراد ہوگا؟ یہاں ابتدا سے مراد شروع سے شروع کرنا نہیں، ویسے تو ابتدا کا معنی ہوتا ہے نا شروع کرنا، یہاں شروع سے شروع کرنا نہیں، بلکہ آپ جہاں رکتے ہو اس سے آگے پڑھنے کو ابتدا کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئیے سب کو؟ کیا مطلب؟ مثال سمجھو، الحمدللہ رب العالمین، رک کے نا میں، اب میں پڑھوں گا الرحمن الرحیم، یہ میں نے کیا کیا ہے؟ بولو، ابتدا، ابتدا بولو، لفظ ابتدا نہیں، ابتدا بولنا ہے سب نے، کیا؟ اب اگر ابتدا نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اعادہ، کیا؟ سارے بولو، اعادے کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے لوٹا کے پڑھنا۔ اب یہاں آپ کو جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے سے لوٹا کے پڑھنے کی ضرورت کہاں ہوتی ہے اور کہاں ضرورت نہیں ہوتی، یہ اگر آپ کو پتہ ہے بات تو آپ اعادہ بھی صحیح کریں گے اور ابتدا بھی صحیح کریں گے۔ تو اس کے لیے پھر قرآن کا ترجمہ بندے کو آنا چاہیے، کیونکہ بندہ جب کہیں رکے گا تو بندے کو پتا ہو بھئی یہاں بات پوری ہو رہی ہے، اب اس سے آگے شروع کرنی ہے۔ اگر ترجمہ نہیں آتا ہوگا تو مسئلے بن جائیں گے، ایسے ہی ہے نا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کیا ہے، الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے، مالک یوم الدین کا ترجمہ کیا ہے، تو آپ تو کنفیوز ہو جاؤ گے نا۔ تو پھر انہوں نے، قراء نے، مجودین نے، مجودین کون ہوتے ہیں؟ قراء کا دوسرا نام ہے نا، جو بہت سارے قراء کا یعنی قاریوں کا استاذ ہو اسے کہتے ہیں استاذ المجودین۔ ایک تو ہوتا ہے نا عام بندوں کا استاذ، ایک ہوتا ہے استاذ المجودین، قاریوں کا بھی استاد، بہت سارے قاری ہیں اس کے خود شاگرد ہیں۔ اچھا، تو مجودین نے کیا کیا، قراء نے کیا کیا، انہوں نے کہا بھی ہر بندہ تو یہ اس سے ممکن ہی نہیں ہے، اس کے لیے یہاں خاص کر کے ایسے ماحول میں جس میں دنیاوی تعلیم کو الگ کر کے اور دین کو الگ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، ہاں تو ترجمہ اس کو آتا ہو۔ انہوں نے پھر ہماری آسانی کے لیے کیا کیا، ہمیں کچھ نشانیاں بتا دی، نمبر 1 طا، نمبر 2 میم، نمبر 3 جیم، نمبر 4 دائرہ، نمبر 5 زا، یہ 5 ہیں جی۔ انہوں نے کہا کہ اعادے اور ابتدا کے چکر میں جب آپ پڑھ ہی گئے ہو بھئی ابتدا کیا کہاں سے کرنی ہے اور اعادہ کہاں کرنا ہے، انہوں نے کہا اگر آپ رکتے ہو جہاں پہ بھی، توجہ فرماؤ، اگر آپ رکتے ہو اور ان 5 میں سے کوئی ایک سامنے موجود ہے، ابھی آپ کے سامنے قرآن نہیں ہے نا، آپ کو یہ ہے نا، اس کو دیکھو، کھولو اپنا سپارہ، کھولو بالکل شروع میں چل جاؤ، اپنا سپارہ کھول کے شروع میں چلے جاؤ اور ادھر سے پڑھو جی الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا جی، تو ہم نے کس کو فوکس کرنا ہے ان 5 میں سے؟ میم کو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بھئی یہ میم پہ کیوں فوکس کروا رہے ہیں آپ؟ جب سب پہ رکنے کے بعد ابتدا کرنی ہے تو آپ میم پہ فوکس کیوں کروا رہے ہیں؟ سوال پیدا ہو گیا؟ اگر نہیں تھا تو میں نے پیدا کر دیا آپ کے ذہن میں۔ عبداللہ شاہ تو نے پیدا ہوا، ایک سوال پیدا ہونا چاہیے نا، مہینے کو دیکھ بھی ہو مجھے تو عقل مند آوے سے تمہیں۔ اچھا، جب یہ سوال پیدا ہوا تو جواب یہ ملا کہ اگر آپ اس پہ نہیں رکیں گے تو مانا کچھ کا کچھ ہو جائے گا، خلط ملط ہو جائے گا۔ یہ یہاں رکنے کے لیے تو انہوں نے اس کا نام وقف لازم رکھا۔
لازمی رکن ہے. اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہو گیا, نہیں ہوا تو میں کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کیا مطلب ہے بھائی, ادھر تو آ جائے, جیم آ جائے, یہ آیت آ جائے تو زا آ جائے, یہاں ہم لازمی نہیں رکیں گے؟ تو جواب ملے گا کہ اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہتے ہو تو یہاں رکنا ضروری نہیں. اب ایک اور سوال پیدا ہو گیا کہ یہ تو آپ نے بتائے یہ سارے مضبوط وقف ہیں. کون سے وقف ہیں؟ یہاں معنی پورا ہو رہا ہے, کہیں نہ کہیں سے معنی پورا ہو رہا ہے, تو مضبوط وقف ہو گئے. مضبوط وقف پہ رکو تو ابتدا کرتے ہیں, آگے سے پیچھے سے ملا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس پہ لازمی رکنا ہے. اردو کی مثال میں نے پہلے کئی دفعہ دی آپ کو, آج پھر دے دیتا ہوں جلدی سے. اردو کی مثال ہم نے دی تھی, کیڑی دی تھی وہ یاد نہیں جات کو؟ اٹھو اٹھو مت بیٹھ. کیا بولا ہے میں نے؟ اٹھو مت بیٹھ. اٹھو کے بعد تھی میم, وقف لازم کی نشانی. وقف لازم جی, تو اٹھو پہ رکنا پڑے گا نا. وقف لازم کی نشانی جو ہے تو کہاں رکنا پڑے گا؟ اٹھو. اب آگے پڑھو, مت بیٹھو. کیا مطلب ہے؟ کھڑے ہو جاؤ جی, چھوڑ دو. اب حسین الدین نے کیا کیا, بلکہ عبداللہ شاہ نے یہ کیا کہ اٹھو پہ میم ڈلا ہوا تھا, لیکن یہ یہاں آ کے رک گیا. کہاں رک گیا؟ کیڑے پاس چلے چلا, یہ کہاں رک گیا جی؟ مت پہ. کیا رہا تھا وہ, کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ اٹھو مت بیٹھو. اس نے جناب چھلانگ لگائی ادھر سے اور ادھر آ کے رک گیا, اٹھو مت بیٹھ. بالکل الٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سیم ہے. جب ہم قرآن میں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وقف لازم جہاں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں ہر صورت رکو, نہیں تو اس طرح کا معنی کو خلط ملط ہو جائے گا اور کہنا کچھ اللہ چاہ رہا ہوگا اور آپ کے غلط جگہ رکنے کی وجہ سے کچھ اور ہی نکل آئے گا اس کا مفہوم. بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ تو مسئلہ ہو گیا, ادھر تو رکنا ہی رکنا ہے. پیچھے رہ گیا چار, طوا, جیم, ہا, گول دائرہ اور زا. تو کیا اس پہ آپ نہ رکنا چاہیں تو خیر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل خیر ہے. ابھی آپ پارا بند کر دیے پارے. الحمدللہ رب العالمین گول دائرہ ہے, الرحمن الرحیم گول دائرہ ہے, اس کے اوپر بھی کچھ ہے, لام ہے. آگے مالک یوم الدین دائرہ ہے, آگے کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس دائرے پہ کیا ہے؟ طوا. اب یہ چار آیتیں میں نے پڑھی اور چاروں جگہ دائرہ تھا تو میں نے کیا کیا؟ رک گیا. اب اس کا جواب دے رہا ہوں کہ یہاں ہم رک سکتے ہیں یا نہیں رک سکتے ان کے ہوتے ہوئے. تو اب آپ کو جواب یہ ملنے لگا ہے کہ آپ اگر ملا کے پڑھنا چاہیں, میم پہ تو ملا کے نہیں پڑھ سکتے, لیکن اگر ان میں سے کوئی ہو اور آپ ملا کے پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہیں, جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک, صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے. کتنی چیزوں کا؟ اس دن ہم نے ویڈیو بنائی, یہ مجھے کرا. ملک صاحب میں آپ کے سوال نہیں سمجھ پایا, بولو دوبارہ. میں رکھے ہوں, اسکان کر دیا. اب یہاں پہ نہ کرتے تو یہ پورا آگے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی سانس اجازت دیتی ہے. آپ کی اتنی سانس لمبی ہے کہ آپ پوری سورہ فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. ایشو کیا ہے کہ
اگر ان میں سے کوئی ہو تو ملا کے پڑھ سکتے ہیں, یہ ہو تو ملا کے پڑھ سکتے کون جی؟ میم. اب دوسری ایک بہت اہم بات ہے, یہ چاروں کون سے وقف ہو گئے جی؟ مضبوط. کون سے؟ طا, جیم اور گول دائرہ اور زا. یہاں قراء فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان پہ نہیں رکتے, یہ سامنے ہیں, آپ وہاں نہیں رکتے تو اجازت ہے ملا کے پڑھ لو, لیکن ایسا نہ ہو کہ جہاں آپ رکے وہاں ان میں سے کوئی نہ ہو. غیر مضبوط وقف پہ رکنا, کھولو سپارہ کھولے میں نے, میں ابھی پڑھنے لگا ہوں اور میں غیر مضبوط وقف پہ رکوں گا. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے واقعی رکا ہوں غیر مضبوط وقف پہ. آپ نے پڑھا نہیں لایا بیٹا, کیوں ناراض تھے اس کے ساتھ؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. المستقیم پہ کون سا وقف کی نشانی ہے جی؟ نہیں ہے نا مضبوط وقف, بولو نا, نہیں ہے. یا دیکھو نا, نہ زا ہے, نہ دائرہ ہے, نہ جیم ہے, نہ طا ہے, تو نہیں ہے مضبوط. تو یہ 5 وقف ہی تھے نا, اس کے علاوہ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے. بہت کوئی ایسی جگہ ہو جہاں جس کو صحیح ترجمہ آتا ہو اور کوئی غلطی نہ ہونے کا اندیشہ ہو تو بندہ وہاں رک سکتا ہے اور آگے پڑھ سکتا ہے, لیکن وہ تو بہت ہی جو صاحب علم آدمی ہو. باقی آپ لوگوں کے لیے کیا ہے, جن کو ترجمہ نہیں آتا, وہ ایسی نشانیوں پہ رکیں گے. اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر ایسی جگہ نہیں رکیں گے جو غیر مضبوط ہو. بات سمجھیں آپ, مضبوط وقف کو چھوڑ ملا تو سکتے ہیں اس کو, اگلی جگہ جہاں رکیں گے وہ بھی مضبوط ہونا چاہیے. بات سمجھو. ابھی دیکھو سمجھو, مثال کے طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بیچ میں کوئی غیر مضبوط وقف اگر میں رکتا تو غیر مضبوط تھا نا, میں نہیں رکا, میں ولا الضالین پہ جا کے رک گیا. یہ حفاظ کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا یہ بات. کچھ حفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس طرح پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط, پچھو اور میں کچھ اور آخر لگا ہوں, کچھ آخنا پانا وت اگلی باری نوتے پڑھنے. ادھر ہی بیٹھے ہیں وہ بھی حفاظ, کئی دفعہ چکا دینے کے بعد پھر وہ 9 دن سرا پڑھتے تھے. مسٹر محمد سمیم, حافظ محمد سمیم صاحب. تو یہ 9 دن سمجھ گئے ہیں. اب یہ 9 دن آپ پڑھتے ہیں اور سارے زمیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دن پڑھ پڑھ کے آپ وہاں جا کے کہتے ہیں نہدنا الصراط المستقیم, بڑے قاف شاف کرنے. ہاں انہوں سنو ہی کی پہ کہنا ساری زندگی نہیں سنا ہوا ہے. تو کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے جب کلام کرو تو ان کی عقلوں کے مطابق کرو. جب ان کے سامنے پڑھ رہے ہو تو بے شک آپ مستقیم پہ رک کے, نستعین پہ رک کے اہدنا الصراط پڑھ لو, تاکہ وہ لمبے چکرج نہ پائے روان. بات سمجھ گئے ہو؟ جہاں قراء بیٹھے ہوں وہاں آپ بے شک اپنے پورے جوہر دکھاؤ. بات سمجھ گئے ہو؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مجلس میں زیادہ علماء نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ اب جو تقریر کرنے والے عالم صاحب ہوتے ہیں انہیں دیکھ کے علمی گفتگو شروع کر دیتے ہیں, اور جو سامنے بیٹھے ہیں مسکین اوپر سے طیارے کی طرح گزر جاتا ہے. اچھا جی, یہ سمجھ آ گیا جی. اب ہم آنے لگے ہیں ابتدا اور اعادہ. سمجھ گیا اعادہ کیا ہے؟ آپ کسی غیر مضبوط وقف پہ رکتے ہو, جیسے کہ ہم نستعین اہدنا الصراط المستقیم, مستقیم پہ رکھے نام جی. کیا ہو گیا؟ مستقیم پہ ہے تو آگے چلے جاؤ نا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. آپ آج کے بعد دیکھیے گا اکثر لوگ انعمت علیہم پہ وقف کرتے ہیں جو امام صاحبان ہوتے ہیں, کیونکہ آیت ذرا لمبی ہے نا, تو وہ بیچ میں چونکہ ادھر بات آدھی پوری ہو رہی ہوتی ہے. صراط الذین انعمت علیہم, ان پر جن کے پر تیرا انعام ہوا, غیر المغضوب اگلی بات ہے اس سے جڑی ہوئی بھی ہے, لیکن یہاں معنی پورا ہوتا ہے تو کبھی کبھی رک جاتے ہیں. ہاں مستقیم پہ تو ویسے بھی دائرہ ہے نا. ہاں وہ لا کا معنی ٹھیک ہے اس طرح, لیکن دائرہ لکھا ہو تو پھر بات پوری ہو رہی ہوتی ہے.
ये दिन सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला, बात पूरी हो गई ना जी। अच्छा जनाब, अभी आप समझ गए इयादा कैसे करेंगे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अब रुक है, अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, थोड़ा सा पीछे से, ताकि वो रब्त हो जाए, रब्ते कलाम के लिए, कलाम के राब्ते को जोड़ने के लिए थोड़ा सा पीछे से पढ़ना, इसे इआदा कहते हैं। आगे क्या है जी, बस 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 आगे इस ठप्पो। इजहार, इजहार कोई इधर इजहार कर सो मिनट दिन वेख के मोहब्बत ना। इजहार क्या होता है जी, जाहिर करना। इजहार का लुग़वी माना क्या है, लाम पे पेश और गैन के ऊपर जबर, लुग़वी माना क्या है, जाहिर करना। अब मीम के कायदे में इजहार की तारीफ और होगी, नून के कायदे में इजहार की तारीफ और होगी, वैसे इजहार की तारीफ और होगी। वहां सिर्फ मीम को जाहिर करना होगा, ठीक हो गया जी। यहां सिर्फ नून को जाहिर करना होगा। यहां जहां इजहार लिखा हुआ है तो इधर सिर्फ आप बोलेंगे बस जाहिर करना। अगर मीम का कायदा चल रहा है तो मीम को जाहिर करना, नून का कायदा चल रहा है तो नून का जाहिर। इधर फिलहाल वो नहीं ना दोनों, इधर सिर्फ इजहार लिखा हुआ है, हम इसके छोटी सी तारीफ करके जाहिर करना, हरफ को जाहिर करके पढ़ना इजहार कहलाता है। क्योंकि जब तक आप इजहार नहीं करते अगले बंदे को पता चलता नहीं है। ऐसे ही होता ना, तुसी जान गए थे बह रहो खल रहो मेरे सामने, जिस वजह तक मोह चो इजहार ना कर सो भाई क्यों आयो, मां के पता लग। तो ये एक इजहार का तरीका है आम रूटीन में। लेकिन कुरान में इजहार जो है वो है किसी हरफ को जाहिर करके पढ़ना, ना उसमें गुन्ना हो और ना वो छुपा के पढ़ा जाए, बल्कि जाहिर करके पढ़ा जाए। इसको क्या कहेंगे, इजहार। आगे पढ़ो जी। यानी नून और मीम वाले इजहार जो है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे उनके कायदों में इंशाअल्लाह ताला जी। है गुन्ना, अल्हम्दुलिल्लाह। कल वो हमने वीडियो बनाई थी ना, जो आपने देखी होगी, स्टेटस पे भी लगाई थी और फेसबुक पे भी। फेसबुक पे हमने जो बनाया हुआ है, पेज बनाया है, उसको भी आप फॉलो कर लें, उस पर भी काफी हम चीजें चढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो वो हबीब ने सेटिंग की, मोहम्मद हबीब रहमान ने, और कोई इसको हेल्प किया मोहम्मद हसान और मोहम्मद अमान ने, और इनको तबलीग में करता रहा, जो करो जो करो सियाने तो इन्होंने, लेकिन मैं भी चला जाऊँ कोई कद मशवरा दे। तो इन्होंने एक वीडियो सेट कर दी। वीडियो सेट करने के बाद मैंने वाहिद रिजवी साहब की को भेजी, भाई ये जरा सुने जी, ठीक है। तो उन्होंने कहा ना माशाअल्लाह बेहतरीन है, अगर ये सूं सूं की किसी तरीके से खत्म हो जाती मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा जी अब ये चढ़ गई है, जिन्होंने सूं सूं सुननी थी सुन लिया। तो आज हमारे साथ भी वो सूं सूं वाला फिर मसला बना हुआ है। अच्छा, तो इजहार के बाद क्या है, गुन्ना। गुन्ना कहते हैं आवाज को नाक में ले जाकर पढ़ना, आवाज को नाक में ले जाकर पढ़ना। ये क्या होता है जी, गुन्ना। जैसे कि है ना, हमजा ज़ेर नून इन, नून जबर लाम नल, इन नल। लेकिन जब हम इसमें गुन्ना करेंगे तो कैसे होंगे, इन्नल्लज़ीना, इन्नल्लज़ीना। अब इसमें एक उसूली बात आपने याद रखनी है गुन्ने में। गुन्ना, ये मैं इधर पहले यही लिख लेता हूं। कुरान पाक में आपको ऐसा हर जगह लिखा हुआ मिलेगा। है क्या लिखा हुआ है, इन्ना। और ये क्या लिखा हुआ है, वाह वाह। अच्छा, मैंने आपको बताया था जहां शद होती है, हेलो 1122, जहां शद होती है, कोई मसला जी, खैर तो है ना जी। अच्छा चलो, इन ना, जहां शद होती है उसके नीचे कितने हरफ होते हैं, और वो एक जैसे होते हैं। यहां नून है, नून के ऊपर शद है, तो दो नून हो गए। ये असल में इस तरह है। जो बात ये आगे जाके समझाएंगे, जो समझाना चाह रहा हूं उसूली बात वो क्या है कि जहां भी गुन्ना होगा, जहां भी, तो वो हमेशा पहले में होगा।
پہلے حرف میں ہوگا. نہ کرو جی آگے کرنے کو غنہ کہاں ہوگا؟ پہلے حرف میں غنہ ہوگا. اب کریے ان الذین. سمجھ گئے بات حضرت؟ اچھا جی، یہ غنہ صاحب ہو گئے. آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھنا. آگے چلو جی. ادغام بولیے، پھر بولیے. ادغام کیا بلا ہے؟ ادغام کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز میں ملا دینا. یہاں پہ کیا تعریف ہوگی اس کی؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں. کون سے حرف کو کون سے حرف میں ملانا ہے؟ محمد وسیم بتائیے. کھلی اجازت دے دو، جس مرضی لڑا دو. کیوں شہاب الدین تسی بھی کوئی فرمان جاری کرے سو؟ کون سا حرف کون سے حرف میں ملانا ہے پتہ ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں نا جڑا جیسے ملا دینا. ہاں جی، کس میں؟ نہیں کون سا حرف کون سے حرف میں ملانا ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے.